نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ افغانستان میں آج 30 اپریل بروز سنیچر کو چاند کے دیکھنے کا اعلان کیا ہے اور کل 1 مئی بروز اتوار کو عید الفطر ہے۔ ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ 2 سوال کیا، ایک تو کہ کیا ان کی عید ہو گئی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمان پر چاند تھا، اور تیسرا سوال ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، گواہی صرف لینی چاہیے تھا یا جم غفیر کا مطلع صاف ہو تو جم غفیر کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی عید تو ہو گئی ہے، قضاء قاضی کے بعد عید ہو جاتی ہے، حساب کا اعتبار نہیں ہے، شہادت کا اعتبار ہے۔ ہدایہ جلد اول میں ہے کتاب الحج، وہاں باب ہے باب مسائل منصورہ، وہاں لکھا ہوا ہے اہل عرفہ اذا وقفوا فی یوم وشہد قوم انہم وقفوا یوم النحر اجزاء۔ کچھ لوگوں نے گواہی دی جس سے پتا چلا کہ عرفہ میں جانا چاہیے تھا 9 تاریخ کو اور چلے گئے ہیں وہ 10 تاریخ کو، یعنی ایک دن بعد گئے ہیں۔ گواہی سے پتا چلا کیا ہو جائے گا، فرمایا اجزاء، اس کا حج ہو گیا کیونکہ قضاء قاضی ہو گیا ہے۔ حدیث میں بھی الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، ترمذی شریف باب ما جاء فی الفطر یوم تفطرون، اور حدیث کا نمبر ہے 697، کہ جس دن قضاء قاضی کے بعد تم لوگوں نے روزہ رکھ لیا، روزہ ہو گیا۔ جس دن عید کر لی یوم تفطرون، جس دن تم نے عید کر لی عید ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے قضاء قاضی کے بعد عید کر لی، عید تو ہو جائے گی۔ دوسرا سوال تھا کہ آسمان پر چاند تھا، جواب یہ کہ نہیں، آسمان پر چاند نہیں تھا۔ کابل میں سورج ڈوبا ہے آج 30 اپریل کو 6:36 پر، اور چاند ڈوبا ہے 6:14 پر۔ چاند 22 منٹ پہلے سورج سے 22 منٹ پہلے ڈوب گیا جی، وہ 6:36 پر، اور چاند 6:14 پر، چاند 22 منٹ پہلے ڈوب چکا ہے۔ کس چیز سے دیکھا، کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ سورج چاند تو ڈوب چکا مغرب سے پہلے۔ دوسری بات، افغانستان میں آج نیو مون تھا رات کے 12:58 پر، ابھی نیو مون بھی نہیں ہوا ہے۔ نیو مون سے 6 گھنٹے پہلے آپ گواہی دے رہے ہیں، جبکہ نیو مون کے 22 گھنٹے کے بعد چاند افق پر آتا ہے اور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، افغانستان کے رات کے 1:11 پر سورج گرہن تھا، رات کے آج 23 اپریل کی رات جو آگے آ رہی ہے، 1 مئی ہو چکی ہے، 11 پر جزوی سورج گرہن تھا ساؤتھ امریکہ میں۔ تو نیو مون بھی نہیں ہوا ہے، چاند سورج سے پہلے ڈوب چکا ہے 22 منٹ پہلے، سورج جزوی گرہن ہے، کیسے دیکھ لیا اس نے؟ یہ ساری گواہی لی ہے۔ ان کے یہاں تو اتوار کے شام کو بھی صرف 6 ڈگری چاند ہے، چاند نظر نہیں آئے گا۔ 9 ڈگری میں چاند نظر آتا ہے مشکل سے، 10 ڈگری تامہ ہوتی ہے۔ اور 2 مئی پیر کو 17 ڈگری ہے، 2 مئی پیر کو چاند نظر آئے گا، چاند بڑا ہوگا۔ اور 3 مئی بروز منگل کو اس کو عید الفطر کرنی چاہیے انڈیا پاکستان کے ساتھ۔ انہوں نے غلطی کی ہے۔ غلطی کہاں کی ہے یہ بتاؤں میں آپ کو۔ انہوں نے صرف گواہی کا اعتبار کیا، گواہی آپ لینے چلے جائیں گے ہے نا، تو گواہی لینے جائیں گے تو گواہی تو بہت آ جائے گی، آپ کو 150 گواہیاں آ جائے گی، لیکن گواہی کو رگڑیں گے سب بھاگ جائے گا۔ اس نے گواہی کو رگڑا نہیں، سب سیکھے نہیں بھاگا، سب آ گئے۔ حنفیت کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو جم غفیر چاہیے، جی جم غفیر چاہیے۔ اور جم غفیر کیا ہے؟ در مختار میں 3 بحث کیے جم غفیر کے لیے۔ ایک تو ہے ان ابی یوسف 50 رجلا، امام ابو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کہ 50 آدمی ہو، ایک جم غفیر کی تعریف یہ کی ہے۔ اور دوسری تعریف کیلا اکثر اہل المحلہ، اہل محلہ کے اکثر آدمی دیکھیں، 2 ہو گیا۔ اور تیسرا جس پر میں آتا ہوں، وقیل من کل مسجد واحد و اثنان، ہر مسجد کا 1 آدمی یا 2 آدمی دیکھے۔ غزنی میں اگر وہ اعلان کرنا ہے چاند کا تو غزنی میں 3 آدمی دیکھے، کابل میں ہے تو کابل کے ہر محلے کے ہر مسجد کے 2-3 آدمی دیکھے۔ پاکستان میں کرنا ہے تو پاکستان میں، کراچی میں کرنا ہے تو کراچی کے 1-2 آدمی ہر محلے کے مسجد میں دیکھے۔ یہ ہے، یہاں تو انہوں نے صرف گواہی کو جمع کیا ہے، ہر مسجد کے 2-3 آدمی نے یہاں نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے در مختار کتاب الصوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 410۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہر محلے کے جہاں جہاں کرنا ہے 1-2 آدمی ہر مسجد کا دیکھے، یہ ہے جم غفیر کی تعریف۔
اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہاں انہوں نے غلطی کی ہے کہ مسئلہ صاف تھا، اس کے بعد اس نے گواہی لی، گواہی ان کو نہیں لینی چاہیے، ان کو رویت عامہ کرنی چاہیے اور جمع غفیر کرنی چاہیے. بہرحال یہ ان کی غلطی ہوئی ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو میں جواب دے چکا ہوں، تینوں جواب دے دیا. عید اس کی ہو چکی ہے 1، چاند آسمان پر بالکل نہیں تھا، 22 منٹ پہلے ڈوب چکا تھا 2، اور غلطی اس نے کی کہ گواہی لی، ان کو جمع غفیر کرنا چاہیے تھا 3. میں معذرت کے ساتھ اہل افغانستان سے، ان کے یہاں تو 2 مئی پیر کو چاند نظر آئے گا، وہاں 17 ڈگری ہے، اور 3 کو اس کو عید کرنی چاہیے. اتوار کے روز بھی اس کو چاند نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم.